امریکہ اور قطر کے درمیان ایک ایسا ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ امریکی کس قدر تیز ہیں اور ان کے مقابلے میں جو قطری ہیں یا عربز ہیں وہ کس قدر کمزور فیصلے کرنے والے ہیں۔ اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت قطر امریکہ کی ریاست ایڈاہو میں ایک ایسا ایئر بیس کنسٹرکٹ کرے گا، اس کی تعمیر کرے گا اور اس کے بدلے میں امریکہ قطر کے پائلٹس کی تربیت کرے گا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے اور قطر وہاں سے جا کے ٹریننگ کرے گا، اس کے فوجی وہاں سے اچھے پائلٹ بن کے آئیں گے اور امریکہ ان کو بڑی اچھی ٹریننگ دے کے روانہ کر دے گا کہ جائیں اور جا کے اپنا دفاع مضبوط کریں۔ لیکن اگر امریکی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امریکہ صرف کوئی چھوٹا موٹا ایگریمنٹ کر کے خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو کہاں سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اور کیسے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب اسی ایگریمنٹ پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے قطر سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملک میں ہماری ایک ریاست میں ایک جدید ایئر بیس تعمیر کر دیں، ایک جدید فوجی اڈہ تعمیر کر دیں اور ہم آپ کے 10-15 پائلٹس کو ٹریننگ دے دیں گے تاکہ جا کے وہ اپنا دفاع مضبوط بنائیں۔ اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ کی واقعی ایک سنسیئر ایفرٹ ہے یا ایک ایسا سنسیئر ایگریمنٹ ہے جس میں قطر کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور امریکہ نے اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کیا؟ بظاہر کچھ اور لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں وہ کچھ اور لگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قطر کے پائلٹس وہاں سے ٹریننگ کر کے جب وہ آئیں گے تو کیا قطر کے پاس ایسی دفاعی طاقت ہوگی کہ وہ اپنے پائلٹس کو اس میں یوٹیلائز کر سکے؟ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایئر بیس تعمیر کیا جائے گا اس ایئر بیس کی لاگت ہی اس قدر ہوگی کہ امریکہ کا فائدہ ہوگا، قطر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب قطر وہاں جا کے ایک فوجی اڈہ کنسٹرکٹ کرے گا، اس کی انسٹالیشن کرے گا، تو اس میں جو انجینئرز ہوں گے، جو کمپنیز انوالو ہوں گی وہ بھی امریکی ہوں گی، کیونکہ قطر کے پاس ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ جائے اور ایک جدید فوجی اڈہ تعمیر کر سکے۔ یعنی قطر صرف فنانس کرے گا، وہاں تمام لاجسٹکس امریکہ کی ہوگی، کمپنیاں امریکہ کی ہوں گی، انجینئر امریکہ کے ہوں گے اور امریکہ ہی تمام معاملات کی نگرانی بھی کرے گا، اور اس کے بدلے میں قطر کے جو پائلٹس کو ٹریننگ دی جائے گی وہ تو تب دی جائے گی جب وہ ایئر بیس مکمل تعمیر ہو جائے گا اور اب مکمل طور پر آپریشنل بھی ہوگا۔ اور اگر قطر کے ریفرنس سے بات کی جائے تو قطر کے پاس اس سے بھی بہت اچھی آپشن تھی جہاں وہ سستا کام کروا سکتا تھا، اچھا کام کروا سکتا تھا، اس کو ٹیکنیکل اسسٹنس مل سکتی تھی، اچھے انجینئرز مل سکتے تھے اور اچھے ٹرینر بھی مل سکتے تھے جو امریکی پائلٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھے ہو سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ عربز اور بالخصوص قطر کے پاس ایسے ڈپلومیٹس نہیں ہیں، ایسے ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں جو یہ ساری چیزوں کو طریقے سے سمجھ سکیں اور ان کی ہر ٹیکنیکلٹی کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے آگے چل سکیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو گلوبل پالیٹکس ہے یہ عام کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ہزاروں ایسے عوامل ہوتے ہیں، ایسے میٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا، کنسیڈر کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے قریبی ممالک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کیا اس طرح کے ایگریمنٹس عربز کو یا مڈل ایسٹ کو یا گلف ریجنز کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے، فائنینشلی بھی، ٹیکنیکلی بھی، اسٹریٹجیکلی بھی۔ ابھی تو اس ایئر بیس کی ڈیزائن ہونا، فیزیبلٹی بننی، اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن ہوگی اور اس پر چند سال لگ بھی جائیں گے اور اس کے بعد جا کے قطر کے پائلٹس کی ٹریننگ ممکن ہوگی۔ اگر ان 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں اگر قطر پر اٹیک ہو جاتا ہے یا قطر پر کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو وہ ایگریمنٹ کہاں جائے گا؟ جس طرح سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اسی طرح قطر کے پاس بھی ایک بیسٹ آپشن تھی کہ وہ اپنے پائلٹس کو پاکستان بھیج دیتا اور پاکستانی افواج یا پاکستانی ایئر فورس ان پائلٹس کو ٹریننگ دے دیتی۔ اور پاکستان کے ساتھ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے مڈل ایسٹ کو بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مڈل ایسٹ کے، خلیج کے تمام ممالک پاکستان پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور پاکستان نے بھی ہمیشہ مڈل ایسٹ کے ساتھ اسٹریٹجیکلی اچھا ہی پلے کیا ہے، غلط نہیں کیا۔ لیکن بات ٹرسٹ کی نہیں ہے، بات انٹرسٹ کی ہے۔ اب اس میں انٹرسٹ امریکہ کا ہے، امریکہ کی نمبرداری ہے مڈل ایسٹ میں بھی، پوری دنیا میں بھی، اس لیے عربز کو یا قطر والوں کو یہ بات سمجھنے میں دیر لگے گی کہ امریکہ کے اس ایگریمنٹ کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں اور امریکہ کو کس قدر فائدہ حاصل ہوتا ہے اور قطر کو کتنا فائدہ ہوگا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 80-20 کی ریشو ہے، 80% سارا بینیفٹس امریکہ کے کھاتے میں جائے گا اور 20% بینیفٹ قطر کے کھاتے میں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی اوپینین ہمارے کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔